السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل کے نام نہاد علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے مسیح اور مہدی کا دعویٰ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جبکہ یہ ایک ایسا جھوٹا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، بے بنیاد ہے۔ اگر ان لوگوں میں ذرا بھی شرم اور حیا ہو تو آپ کے لٹریچر کو پڑھیں، غور کریں، دیکھیں آپ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا تو اعلان ہی یہ ہے کہ میں نے جو کچھ پایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی برکت سے پایا، اور میرا دعویٰ تو عین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی پیش گوئیوں کے مطابق ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اشاعت کے لیے مقرر کیا ہے اور میں احیاء دین کے لیے آیا ہوں۔ آخری زمانہ میں جس مسیح و مہدی کے آنے کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جس شخص کے آنے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی، جس نے اسلام کی خصوصی تعلیم کو دوبارہ دنیا میں ظاہر کر کے دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا تھا، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی دعویٰ کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے نہ کوئی نئی چیز بنائی ہے، نہ کوئی اختراع کیا ہے، نہ کوئی جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ تم مجھے جھوٹا اور دکانداری چمکانے والا کہتے ہو۔ بتاؤ کیا مسلمانوں کی حالت یہ نہیں کہ ہر طرف سے ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے؟ مسلمانوں کی عملی حالت کمزور ہو چکی ہے، مخالف ہر طرف سے اسلام پر حملے کر رہا ہے۔ اس زمانے کے حالات کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ عمومی طور پر دنیا خدا تعالیٰ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب بھی اگر کسی ایسے مسئلے کی ضرورت نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر اسلام کی خصوصی تعلیم کو پھیلانے آیا ہو، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی خصوصی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے، تو پھر وہ شخص کب آئے گا؟ آپ نے کھل کر زمانے کے حالات کی وضاحت فرمائی کہ یہ وہی زمانہ ہے جس میں یہ حالات ظاہر ہو رہے ہیں، اور زمانے کی ضرورت ایک مسئلے کو پکار کر بلا رہی ہے۔ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں زمانے کی حالت کا نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ مسیح موعود کے دعوے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ذات و نصرت کا نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تم سمجھنا نہیں چاہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے دعویٰ کیا اس وقت اسلام پر
غیر مذاہب اور خاص طور پر عیسائیت کی طرف سے ایسے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے کہ کئی لاکھ مسلمان ہندوستان میں ہی عیسائی ہو گئے تھے، بر صغیر ہند و پاکستان میں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ بھی کسی ایسے مسئلے کے آنے کی ضرورت نہیں جو اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں رائج کرے، اسے دوبارہ واضح طور پر بیان کرے، اسلام کی خوبصورت تعلیم کو، اس کی خوبصورتی دکھائے، اس کی چمک دکھائے، اور لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آئے۔ اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، بلکہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حملے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، گو کہ ان کا طریق بدل گیا ہے۔ لیکن افریقہ میں اور بعض اور دوسرے ممالک میں تو یہ تو حملے مذہب کے طور پر اسلام پر ہو رہے ہیں، عیسائیت کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور اب بھی لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں، دیریت کی طرف جا رہے ہیں، یا مذہب کو، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، خواہ ظاہر کریں یا نہ کریں۔ لیکن جب مخفی طور پر لوگوں سے پوچھا جائے تو بے شمار ایسے مسلمان ہیں جن کا جب سروے کیا گیا ہے، جو سامنے آتا ہے، تو ایسا ڈیٹا سامنے آیا ہے جن کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، صاحب برملا کہتے ہیں، اور نہ اسلام سے ان کو خاص تعلق ہے، بلکہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ لیکن نہ تو مسلمانوں کے لیڈروں کو کوئی فکر ہے، نہ ہی علماء کو، ہر کوئی صرف اپنی کرسی بچانے میں لگا ہوا ہے۔ جن مسلمان ممالک کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے وہ بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، اور وہ مسلمان ممالک بھی جہاں دولت کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرحال حکومت سے نوازا ہے، وہ بھی اپنی کرسی بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، مسلمان کو مار رہے ہیں۔ اسی لیے غیروں کو بھی ضرورت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی نظارے ہم ہر طرف آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اب اخباروں میں خبریں پڑھیں تو دین کو بھول بیٹھے ہیں لوگ، تبلیغ کا درد کسی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں پہنچانے اور لوگوں کو حقیقی مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو ایک شخص کو ہے اور تھی، اور اس نے اپنی جماعت میں یہ فکر قائم کی، لیکن اسے ماننے کو یہ تیار نہیں۔ اسی دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو اولو العزم مومنوں کے آثار باقیہ اور نیک لوگوں کی ذریت ہو، انکار اور بدظنی کی طرف جلدی نہ کرو، اور اس خوفناک وبا سے ڈرو جو تمہارے گرد پھیل رہی ہے، اور بے شمار لوگ اس کے دام فریب میں آ گئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ کس قدر زور سے دین اسلام کے مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، کیا تم پر یہ حق نہیں کہ تم بھی کوشش کرو؟ اسلام انسان کی طرف سے نہیں کہ تا انسانی کوششوں سے برباد ہو سکے، مگر افسوس ان پر ہے کہ جو اس بے خونی کے لیے درپے ہیں، اور پھر دوسرا افسوس ان پر ہے جو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے نفس کی عیاشیوں کے لیے تو ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر اسلام کے حصے کا ان کی جیب میں کچھ بھی نہیں، اسلام کی عظمت کے لیے کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں، کچھ کوشش کرنے کو تیار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کاہلو، تم پر افسوس ہے کہ آپ تو تم علائے کلمہ اسلام اور دینی انوار کے دکھلانے کی کچھ قوت نہیں رکھتے، مگر خدا تعالیٰ کے قائم کردہ کارخانے کو بھی جو اسلام کی چمکار ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے شکر کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ یعنی مسیح موعود نے جو دعویٰ کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چمکانے کے لیے بھیجا ہے، اسے قبول نہیں کر رہے بلکہ اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ آج کل اسلام اس چراغ کی طرح ہے جو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے، یا اس چشمہ شیریں کی طرح ہے جو خس و خشاک سے چھپا دیا جائے، جس سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے فرمایا اسلام تو تنزل کی حالت میں پڑا ہوا ہے، کچھ تو فکر کرو، کچھ تو خوف کرو۔ اس کا چہرہ، خوبصورت چہرہ
عمومی طور پر مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دکھائی نہیں دیتا۔ گزشتہ ایک سروے کروایا گیا تھا یہاں یو کے میں بھی، رپورٹیں یہاں آتی ہیں، تو یو کے میں سب سے زیادہ جن ہجرت کرنے والے امیگرینٹس کے خلاف یہاں کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو مسلمان ہیں۔ اسلام کے متعلق ان میں غلط تصور پیدا کر دیا گیا ہے۔ کچھ تو لوگوں نے تصور پیدا کر دیا ہے جو یہاں آنے والے ہیں ان کے عمل بھی ٹھیک نہیں، اور کچھ بعض نام نہاد مسلمانوں کے لیڈر جو ہیں انہوں نے غلط تعلیم کی وجہ سے یہ تصور پیدا کر دی ہے۔ اسلام مخالف لوگوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم تو شدت پسندی کی تعلیم ہے، اور یہ لوگ قانون کو توڑنے والے اور فساد پیدا کرنے والے اور اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والے ہیں، یہ تصور قائم ہو گیا۔ مغربی دنیا اس لیے خلاف ہے کہ ان کو مسلمانوں میں اسلام کا صحیح نمونہ نظر نہیں آ رہا، جیسا کہ میں نے کہا۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کی محبوبانہ شکل دکھلانے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے، اور مال کیا بلکہ خون کو بھی پانی کی طرح بہاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی غایت درجے کی نادانی سے اس غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا پہلی تالیفات کافی نہیں، جو کچھ لکھا گیا اسلام کے بارے میں، جو علم ہے ہمارے پاس وہ کافی ہے، جو پرانے علماء کہہ گئے ہیں۔ نہیں جانتے کہ جدید فسادوں کو دور کرنے کے لیے جو جدید پیرایوں میں ظاہر ہوتے جاتے ہیں، مدافعت بھی جدید طرز کی ضروری ہے۔ نیز ہر زمانے کی تاریکی پھیلنے کے وقت میں جو نبی، رسول اور مرسل آتے رہے، کیا اس وقت پہلی کتابیں نہیں تھیں؟ ایک تو ان کے عمل ایسے نہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی خصوصیت دکھائیں، پھر اس بات پر خوش ہیں کہ ہماری تعلیم مکمل ہے۔ نہیں جانتے کہ اس خوبصورت تعلیم کی مزید چمک دکھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ مسلح بھیجتا ہے، اور اس زمانے بھی اس نے اپنے وعدے کے مطابق بھیجا ہے۔ دوسرے بات یہ ہے کہ مخالفین کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی نئی طرز کے ہیں، نئے پیرائے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان کے رد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے معلم کی ضرورت تھی اور ہے جو قرآنی تعلیم کی روشنی میں ان کے اعتراضات کے مطابق جوابات دے، لیکن مولوی اور نام نہاد علماء اس سے عامت المسلمین کو دور لے جا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، غلط قسم کا تاثر دے رہے ہیں۔ بہرحال آپ اس بات کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سو بھائیو، یہ تو ضروری ہے کہ تاریکی پھیلنے کے وقت میں آسمان سے روشنی اترتی ہے۔ بعض بظاہر دین کی خدمت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جس طرح تعلیم دیتے ہیں وہ شدت کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم تو پیار اور محبت سے پھیلانے کی تعلیم ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتادوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانے کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانے کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا، مگر در حقیقت یہ رات نہیں بلکہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے، تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کارروائی سے ایک یا کئی مسلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے، جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا
اس 80 برس کے بوڑھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا۔ 1000 مہینہ 80-82 سال کی عمر بنتی ہے۔ فرمایا اگر ایک ساتھ بھی اس کو پا لیا ہے تو ایک ساتھ ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدر، روح القدس اس مسئلے کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں، نہ عبث طور پر، بلکہ اس لیے تا مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں۔ سو وہ راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔ ہم جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے رپورٹ میں بھی ذکر کیا تھا کل، کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہر سال احمدیت قبول کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کو جب ہدایت ملتی ہے تو قبول کرتے ہیں، ضد نہیں کرتے۔ بس ہر ایک کو چاہیے کہ ضد کرنے کے بجائے ان حالات پر غور کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اسلام کی خوبصورتی کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس شخص کی تلاش کریں جس کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور مستعد دل بنیں۔ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، غور سے ان آیات کو پڑھو، کس قدر خدا تعالیٰ نے اس زمانے کی تعریف کس قدر خدا تعالیٰ اس زمانے کی تعریف بیان فرماتا ہے جس میں ضرورت کے وقت پر کوئی مسئلہ دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ یعنی انا نزلنا الذکر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ دیکھو اور سمجھو کہ کیا تم ایسے زمانے کا قدر نہیں کرو گے؟ کیا تم خدا تعالیٰ کے فرمودہ کو بنظر استہزاء دیکھو گے؟ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جو طبعاً چاہتا تھا کہ جس طرح مخالفوں کے فتنے کا سیلاب بڑے زور سے چاروں پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے اٹھا ہے، ایسے ہی مدافعت بھی چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اس عرصے میں 14ویں صدی کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس لیے خدا نے 14ویں صدی کے سر پر اپنے وعدے کے موافق جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہے، اس فتنے کی اصلاح کے لیے ایک مجدد بھیجا۔ مگر چونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر ایک مجدد کا ایک خاص نام ہوتا ہے، اور جیسا کہ ایک شخص جب ایک کتاب تالیف کرتا ہے تو اس کے مضامین کے مناسب حال اس کتاب کا نام رکھ دیتا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اس مجدد کا نام خدمات مفوضہ کے مناسب حال مسیح رکھا، کیونکہ یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ آخری زمانے کے صلیبی فتنوں کی مسیح اصلاح کرے گا۔ اس زمانے میں آپ کا جو زمانہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو یہ فتنہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور کھلے طور پر مخالفت ہوتی تھی، لیکن اب خاموشی سے اور نئے طریقوں سے اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ وہ طریقہ نہیں اختیار کیا، انہوں نے نئے طریقے ایجاد کرنے شروع کر دیے۔ اسلام مخالف طاقتیں کیا زور اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہیں لگا رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، کیا ہمیں یہ نظر نہیں آتا؟ لیکن مسلمان دنیا اس کو سمجھتی نہیں۔ اس کا علاج کوئی جنگ و جدل نہیں، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم سے دلوں کو فتح کر کے انہیں خدا کا بندہ بنایا جائے۔ جو مخالفین ہیں انہی کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس جس شخص کو یہ اصلاح سپرد ہوئی، ضرور تھا کہ اس کا نام مسیح موعود رکھا جائے۔ پس سوچو کہ یکسر الصلیب یعنی صلیب کو توڑنے کی خدمت کس کے سپرد ہے؟ یہ مسیح موعود ہی کے سپرد ہے۔ اور کیا یہ وہی زمانہ ہے یا کوئی اور؟ سوچو، خدا تمہیں تھام لے۔ اس وقت کے حالات کے مطابق آپ نے بڑی درد اور فکر سے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ باتیں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ گو بظاہر مذہبی طور پر اس طرح مخالفت نہیں کی جا رہی،
کہا یہی چاہتا ہے کہ مذہبی مخالفت نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک دجالی چال ہے اور طریقوں سے اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ ضرورت زمانہ اور مسئلے کے آنے کی اہمیت کے بارے میں ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، آیا یہ امر ثابت ہے یا نہیں کہ آنے والے مسیح موعود کو اسی زمانے میں آنا چاہیے جس میں ہم ہیں۔ فرمایا صحیح بخاری میں جو اصل کتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، لکھا ہے کہ مسیح موعود قصر صلیب کے لیے آئے گا، اور ایسے وقت میں آئے گا جب ملک میں ہر ایک پہلو سے بے اعتدالیاں قول اور فعل میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ سو اب اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے غور سے دیکھنے کی بھی حاجت نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عیسائیت کا اثر لاکھوں انسانوں کے دلوں پر پڑ گیا ہے، اور اب اگر کھلے طور پر نہیں تو اندرونی طور پر اس کی ایسی مخالفتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ کس طرح اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اور ملک آباد کی تعلیموں سے متاثر ہوتا جاتا ہے۔ صدہا آدمی ہر ایک خاندان میں سے نہ صرف دین اسلام سے ہی مرتد ہو گئے ہیں، بلکہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بھی ہو گئے۔ مختلف اوقات میں جو ڈیٹا سامنے آتا ہے آج کل بھی، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ملک میں لوگ شدت پسند ملاؤں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام کی تعلیم سے دور ہٹ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسلام کی رد میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، کئی کتابیں ایسی ہیں جو گالیوں سے پر ہیں، اور ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو گالیاں دی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 1300 سال میں ہمیں اس قسم کی مخالفت اور اسلام پر ایسے حملے نظر نہیں آتے جو آج کل اسلام کو مٹانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ کتابیں شائع کی گئی ہیں، تقریریں کی گئی ہیں، دیگر کوششیں کی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ اسی پیشگوئی کے مطابق ہے جو 13ویں صدی میں ہونا تھا، تبھی مسیح موعود نے آنا تھا۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح آپ کے دعوے کے زمانے میں مسلمان دین چھوڑ کر تثلیث یا دہریت کی گود میں جا رہے تھے، بلکہ اب بھی نام نہاد پڑھا لکھا طبقہ عملی طور پر، جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے، اسلام سے دور ہٹ رہا ہے۔ بعض مجلسوں میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی توہین میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اس کا جواب اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کر کے دینے کی طاقت نہیں ہے ان لوگوں میں جو نام نہاد علماء ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو خوبصورت کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ دعوے تو بڑے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اب اپنے بھیجے ہوئے کے سپرد کیا ہے، اور آپ کی جماعت کے سپرد کیا ہے کہ اس کا جواب دیں۔ بس آج ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلائے اور اپنے عمل سے بھی اس کو پھیلائے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں لہذا عقل سلیم اس بات کی ضرورت کو مانتی ہے کہ ایسے پرخطر زمانے کے لیے جس میں عام طور پر زمین میں بہت جوش مخالفت کا پھوٹ پڑا ہے اور مسلمانوں کی اندرونی زندگی بھی ناگفتہ بے حالت تک پہنچ گئی ہے، کوئی مسلح صلیبی فتنوں کی فروغ کرنے والا اور اندرونی حالات کو پاک کرنے والا پیدا ہو۔ اور 13ویں صدی کے پورے 100 برس کے تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان زہریلی ہواؤں کی اصلاح جو بڑے زور سے چل رہی ہے اور عام وبا کی طرح ہر ایک شہر اور گاؤں سے کچھ نہ کچھ اپنے قبضے میں لا رہی ہے، ہر ایک معمولی طاقت کا کام نہیں، کیونکہ یہ مخالفانہ تاثیرات اور ذخیرہ اعتراضات خود ایک معمولی طاقت نہیں، بلکہ زمین نے اپنے وقت پر ایک جوش مارا ہے اور اپنے تمام زہروں کو بڑی قوت کے ساتھ اگلا ہے۔ اس لیے اس زہر کی مدافعت کے لیے آسمانی طاقت کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اسی دلیل سے روشن ہو گیا کہ یہی زمانہ مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ۔ یہ بات بڑی سریع الفہم ہے، جلد اور آسانی سمجھ آنے والی ہے، اس کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس حالت میں علت غائی مسیح کے آنے کی کثر صلیب ہے، اور آج کل مذہب صلیب اس جوانی کے جوشوں میں ہے، جس سے بڑھ کر اسی قوتوں کی نشو و نما اور اس کے حملوں کی
طریق ہیبت نما ہونا ممکن نہیں، تو پھر اگر اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدافعت نہ ہوتی تو پھر اس کے بعد کس وقت کا انتظار ہے؟ آپ نے فرمایا 14ویں صدی میں سے 17 برس گزر گئے، تو اس صورت میں اگر جب آپ نے فرمایا تھا اس وقت 17 برس گزرے تھے، اگر اب تک مسیح نہیں آیا تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اور 100 برس تک یا اس سے بھی زیادہ اسلام کو نشانہ توہین اور تحقیر رکھے۔ کیا مسلمان یہی سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک شعر میں یہی فرمایا تھا کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ آنا تو بہرحال تھا جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، اب تو اس بات کو بھی 100 سال گزر گئے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تھا، ابھی تک یہ انتظار کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے آنا ہے کوئی نہیں۔ بس غور کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تک مسیح موعود نہیں آیا اور اسلام کی حالت کی طرف کسی کو توجہ پیدا نہیں ہو رہی۔ جو نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، بہت سارے دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن ان کا دفاع کیا ہے؟ ہر جگہ اسلام کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوں گی؟ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی اور ضرور ہوں گی، لیکن جن کی نظر دیکھنے کی ہو وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پوری فرما رہا ہے۔ بعض لوگ اور گروہ اسلام کی خدمت کے نام پر کام ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کی خدمت تشدد اور جنگ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہتھیار وہ پھر بھی اپنے مخالفین سے مانگتے ہیں۔ یہی ہمیں نظر آ رہا ہے آج کل، یا اگر تھوڑے بہت بناتے بھی ہیں، کسی ملک میں ہتھیار بن رہے ہیں اسلامی ملک میں، تو اس قابل نہیں ہوتے کہ دشمن کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر ان غیروں کی طرف ان کو جھکنا پڑتا ہے ایسے ہتھیاروں کے لیے بھی۔ ایسی چیز کا پھر کیا فائدہ؟ اگر دفاع کرنا چاہتے ہیں تو یا تو خود اپنے اندر جرأت پیدا کریں اور ہر لحاظ سے اسلام کا دفاع کریں۔ آج کل اسلام پر اور مسلمان ملکوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، کون ہے جو ان کی حمایت کرتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے حق میں بولنا بھی نہیں چاہتے۔ فلسطینیوں کے حق میں کون بول رہا ہے؟ اور اگر کوئی فکر ہے تو صرف یہ کہ احمدیوں کو ختم کرو، اسی بات پر زور ہے۔ ان کے نزدیک یہی ناموس رسالت کے لیے ضروری ہے کہ احمدیوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ عقل کے کورے نہیں جانتے کہ احمدی تو جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے اور اسلام کی اشاعت کے لیے ہی دے رہے ہیں۔ آپ نے اصل جہاد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اس کثر صلیب سے میری مراد وہ طریق جہاد اور کشت و خون نہیں جو حال کے اکثر علماء کا مد نظر ہے، کیونکہ وہ لوگ تمام خوبیوں کو جہاد اور لڑائی پر ختم کر بیٹھے ہیں، اور میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ مسیح یا اور کوئی دین کے لیے لڑائیاں کرے۔ ہاں، مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، ملکوں پر حملے ہوتے ہیں، وہاں دفاع کرنا جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ دین پر حملے ہو رہے ہیں تو دین کے نام پر اس طرح حملے کوئی نہیں ہو رہے۔ آج کل مختلف طریقے ہیں، جو طریقہ دشمن استعمال کر رہا ہے وہی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ جو اسلام کے شدید مخالف ہیں وہ بھی بڑی ہوشیاری سے یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اسلام پر حملے نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں پر حملے کر رہے ہیں جو غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ بس ان دجالی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ یہ لوگ سب دجالی چالیں چل رہے ہیں، کچھ ہوش سے دیکھو اور انصاف سے کام لو۔ یہی وہ طریقہ ہے جو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ ہتھیاروں سے جنگ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہاں، جیسا کہ میں نے کہا، اگر ملکوں پر حملہ ہو تو دفاع ضروری ہے، اس کے لیے پھر تیار ہونا چاہیے پھر ان کو، لیکن وہ بھی تیار نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری دلیل وہ بعض احادیث اور کشوف اولیاء کرام و علماء اعظام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ چنانچہ حدیث الآیات و بعد المیاتین
کی تشریح بہت سے متقدمین اور متاخرین پرانے اور نئے علماء نے یہی کی ہے کہ میاتین کے لفظ سے وہ میاتین مراد ہیں جو الف کے بعد ہیں، یعنی 1000 کے بعد۔ اسی طرح پر معنی اس حدیث کی یہ ہوئے کہ مہدی اور مسیح کی پیدائش جو آیات کبریٰ میں سے ہے 13ویں صدی میں ہوگی اور اس کا ظہور 14ویں صدی میں ہوگا۔ یہی معنی محققین علماء نے کیے ہیں، اور انہی قرائن سے انہوں نے حکم کیا ہے، یہی فیصلہ کیا ہے کہ مہدی موعود کا 13ویں صدی میں پیدا ہو جانا ضروری ہے تا 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہو سکے۔ چنانچہ اس بنا پر اور نیز کئی قرائن کی روح سے بھی مولوی نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم اپنی کتاب حجج الکرامہ میں لکھتے ہیں کہ میں بلحاظ قرائن قویہ گمان کرتا ہوں کہ 14ویں صدی کے سر پر مہدی موعود کا ظہور ہوگا، اور ان قرائن میں سے ایک یہ ہے کہ 13ویں صدی میں بہت سے دجالی فتنے ظہور میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھو اس نامی مولوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نامی مولوی نے جو بہت سی کتابوں کا مؤلف بھی ہے، کیسی صاف گواہی دے دی کہ 14ویں صدی میں ہی مہدی اور مسیح کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ اپنی کتاب میں اپنی اولاد کو وصیت بھی کرتا ہے کہ اگر میں مسیح موعود کا زمانہ نہ پاؤں تو تم میری طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم مسیح موعود کو پہنچا دو۔ لیکن آپ نے یہ بھی لکھا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تھا تب شاید یہ بھی مولویوں کی طرح مخالفت کرتے۔ کیا ان مولویوں نے 14ویں صدی کے آنے پر کبھی غور نہیں کیا؟ کچھ خوف خدا اور تقویٰ سے بھی کام لیا؟ کون سا حملہ ہے جو نہیں کیا انہوں نے؟ کون سی تکذیب اور توہین ہے جو ان سے ظہور میں نہیں آئی؟ اور کون سی گالی ہے جس سے زبان کو روکے رکھا انہوں نے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک کسی دل کو خدا نہ کھولے کھل نہیں سکتا، اور جب تک وہ قادر کریم خدا اپنے فضل سے بصیرت عنایت نہ کرے تب تک کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اب دار قطنی کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مہدی موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ انا لمہدینا آیتین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں۔ جب سے زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی ہے وہ نشان کسی معمور اور مرسل اور نبی کے لیے ظہور میں نہیں آئے، اور وہ نشان یہ ہیں کہ چاند کا اپنی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج کا اپنی مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں رمضان کے مہینے میں گرہن ہوگا، یعنی انہی دنوں میں جب کہ مہدی اپنا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی، آسمان پر اس کی تصدیق کے لیے ایک نشان ظاہر ہوگا، اور وہ یہ کہ مقررہ تاریخوں میں جیسا کہ حدیث مذکورہ میں درج ہے سورج چاند کا رمضان کے مہینے میں جو نزول کلام الہی کا مہینہ ہے گرہن ہوگا، اور ظلمت کے دکھلانے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوگا کہ زمین پر ظلم کیا گیا اور جو خدا کی طرف سے تھا اس کو مفتری سمجھا گیا۔ اب اس حدیث سے صاف طور پر 14ویں صدی متعین ہوتی ہے، کیونکہ خسوف جو مہدی کا زمانہ بتلاتا ہے اور مکذبین کے سامنے نشان پیش کرتا ہے وہ 14ویں صدی ہی میں ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ صاف اور صریح دلیل کون سی ہوگی کہ خسوف کے زمانے کو مہدی موعود کا زمانہ حدیث نے مقرر کیا ہے، اور یہ امر مشہود و محسوس اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ خسوف 14ویں صدی ہجری میں ہی ہوا، اور اسی صدی میں مہدی ہونے کے مدعی کی سخت تکذیب ہوئی۔ پس ان قطعی اور یقینی مقدمات سے یہ قطعی اور یقینی نتیجہ نکلا کہ مہدی موعود کا زمانہ 14ویں صدی ہے، اور اس سے انکار کرنا امور مشہودہ محسوسہ بدیہہ کا انکار ہے، سب ایسی باتوں کا انکار ہے جو ظاہر و باہر ہیں اور کھلی طور پر ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ ان 1300 برسوں میں بتیرے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے یہ۔
تو پھر جو پہلے دعوے کرتے رہے ہیں، پہلے بھی تو لوگ دعوے کرتے رہے ہیں، مجھے اگر تم جھوٹا کہہ رہے ہو تو پہلے بھی دعوے کرتے رہے ہیں، ان کے لیے یہ نشان ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ میرے لیے نشان ظاہر ہوا، پھر بھی تم مجھے جھوٹا کہتے ہو۔ یہ تو آسمانی نشان تھا۔ جن بادشاہوں کو مہدی بننے کا شوق تھا ان میں بھی یہ طاقت نہ تھی کہ کسی ہیلے سے اپنے لیے رمضان کے مہینے میں خسوف و کسوف کرا لیتے۔ بے شک وہ لوگ کروڑ ہار روپیہ دینے کو تیار ہو جاتے۔ اگر کسی کی طاقت ہے، طاقت میں بجز خدا تعالیٰ کے ہوتا کہ ان کے دعوے کے ایام میں رمضان میں خسوف و کسوف کر دیتا، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر، بلکہ اکفر یعنی بہت بڑا کافر رکھا تھا۔ یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں بطور پیش گوئی یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ قل عندی شہادت من اللہ وحل انتم مومنون، قل عندی شہادت من اللہ وحل انتم مسلمون، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت گواہیاں ہیں، اور 100 سے زیادہ ایسی پیش گوئیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیش گوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے، یعنی مجھے ایک ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ غرض میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر شعر، تکفیر، تکذیب اور تفسیق نہیں پڑھا گیا۔ اور اسی طرح میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعیین بھی ہو گئی ہے، کیونکہ جب کہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی، کیونکہ جس صدی کے سر پر یہ پیش گوئی پوری ہوئی وہی صدی مہدی کے زمانے کے لیے ماننی پڑی تاکہ دعویٰ اور دلیل میں تفریق اور بہت پیدا نہ ہو۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی نعرہ تکبیر! آپ نے فرمایا کہ علماء اسلام کا پہلے یہی یقینی طور پر یہی عقیدہ تھا کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اور اس پر آپ نے اپنی کتاب تحفہ گولریا میں اور کتابوں میں بھی پیش گوئیوں کی تفصیل بھی لکھی ہے، جنہیں یہ لوگ بزرگ مانتے ہیں، ان کی باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مسیح موعود کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کی ضرورت کا زمانہ خود اعلان کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب امساک باران ہوتا ہے اور ایک مدت تک مینہ نہیں برستا تو آخر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں بھی خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس جس طرح جسمانی طور پر آسمانی پانی زمین کی باتوں میں جوش پیدا کرتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے یعنی خدا کی وحی سفلی عقلوں کو تازگی بخشتی ہے۔ سو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا، اور میں اپنے دعوے کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ آج کل کے مسلمانوں کے حالات جو ہیں میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس بات کا تقاضا نہیں کر رہے کہ کسی مسئلے کی ضرورت ہے، بلکہ خود یہ کہہ رہے ہیں پکار کر کہ کوئی مسئلہ آنا چاہیے جو اسلام کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالے، لیکن جس کا دعویٰ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس کی پیش گوئیاں جس کے بارے میں پوری ہو رہی ہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں، زمین بالکل مر چکی ہے، یہ زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق ہو گیا ہے، فساد خشکی اور تری پر ظاہر ہو گیا ہے، ہر جگہ ظلمت اور ضلالت پھیل گئی ہے، خود غرضی زیادہ ہو گئی ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ کیا نظر نہیں آتا؟ کیا یہ ہر ایک کو نظر نہیں آ رہا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ نہیں آیا۔
آپ نے فرمایا کہ زمانہ تو ظاہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق ہو گیا ہے۔ جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں۔ جنگل سے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اس سے جاہل اور عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقے میں فساد واقع ہو گیا ہے۔ جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے۔ روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ ہی اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں۔ اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے اور خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور وہ مستعد دلوں کو روشنی بخشے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے، مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے آسمان پر سے اترنا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہی وقت ہے جب اسے اترنا چاہیے آسمان سے، اگر اترنا ہے اس نے تو، کیونکہ تمہارے خیال میں ایک مفتری اور کاذب مدعی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر فی الواقعہ یہی سچ ہے کہ جھوٹا ہے کہ مسیح نے آسمان سے آنا ہے، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب اسے اتارے تاکہ دنیا گمراہ نہ ہو، کیونکہ ایک کثیر جماعت تو مجھے مسیح موعود تسلیم کر چکی ہے۔ اگر اس وقت وہ نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کاذبوں اور مفتریوں کی مدد کرے؟ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو نظیر پیش کرو، تو مثال پیش کرو، پھر بتاؤ کہ راست بازوں کی سچائی کا کیا معیار ہے۔ بس یہ بات ہمارے مخالفین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے تو نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ماننے والے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہوتا جائے اسلام میں، اور ہر سال لاکھوں لوگ ان میں شامل بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اسلام کے دفاع اور بچانے کے لیے خدا تعالیٰ کسی کو نہیں بھیج رہا۔ جو ان کی کوششیں ہیں نام نہاد علماء کی، وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، رائے گاہ ہیں، بلکہ خود بدنام کر رہی ہیں اسلام کو۔ یہ نام نہاد علماء جو اپنے زوم میں دفاع کر رہے ہیں اور احمدیت کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، ان کی کوششوں سے اسلام کی خوبصورت تعلیم بدنام ہو رہی ہے۔ خود ان میں سے انصاف سے کام لینے والے بعض اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اب مسلمانوں میں سے پڑھا لکھا طبقہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ علماء جو باتیں اور جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے اسلام کی تعلیم واضح نہیں ہو رہی، بلکہ یہ لوگ اسلام کی خوبصورت تعلیم پر زد لگا رہے ہیں، اس کو داغ لگا رہے ہیں۔ بس ان کو کچھ ہوش اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ ماننا یا نہ ماننا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ گالیاں بھی دیں اور دوسروں کو مجبور کریں کہ گالیاں دو، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تم مسلمان نہیں ہو۔ یہی کچھ پاکستان میں مولوی کر رہا ہے آج کل۔ قرآن کریم نے تو فرعون کے مقابلے میں بھی حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ نرم زبان استعمال کرو، لیکن یہ لوگ تو گالیوں پر تلے ہوئے ہیں، اور گالیوں کے سوا ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اور اس لحاظ سے گالیوں کے مقابلے میں ہم ان سے نہیں جیت سکتے۔ یہ اس معاملے میں جیت گئے ہیں۔ لیکن یہاں ساتھ ہی میں احمدیوں کو بھی کہتا ہوں، بعض دفعہ تبلیغ میں بعض جوش میں آ کے غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ ہمارا کسی احمدی کا یہ کام نہیں کہ جیسی زبان مخالفین استعمال کر رہے ہیں وہ زبان ہم استعمال کریں۔ ہماری طرف سے ہمیشہ نرمی، پیار اور محبت اور اسلام کی خصوصی تعلیم کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میرے آنے کی دو غرضیں ہیں، ایک یہ کہ جو غلبہ اس وقت اسلام پر دوسرے مذاہب کو ہوا ہے، گویا وہ اسلام کو کھاتے جاتے ہیں، اور اسلام نہایت کمزور اور یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں ادیان باطلہ کے حملوں سے اسلام کو بچاؤں، جو جھوٹے دین ہیں ان سے اسلام کو بچاؤں، اسلام کے پرزور دلائل اور صداقتوں کے ثبوت پیش کروں، اور وہ ثبوت علاوہ علمی دلائل کے انوار اور برکات سماوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ زمانہ مسیح کو نہیں پکار رہا، زمانہ تو اسلام کی حالت اور دشمنوں کے حملے دیکھ کر خود پکار رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسی حالت میں ضروری تھا
کہ اسلام کا بول بالا کیا جائے، بس اس غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ سچی بات ہے کہ اس غلبے کے لیے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں، اور نہ خدا نے مجھے ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے۔ جو شخص اس وقت یہ خیال کرے کہ وہ اسلام کا نادان دوست ہوگا۔ مذہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے، اور یہ غرض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی، میں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی، اور وہ بھی اس وقت جب مخالفین اور منکرین کے مظالم حد سے گزر گئے اور بے کس مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ غرض میرے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پر ہو۔ دوسرا یہ کام ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، یہ صرف زبانوں پر حساب ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے جو اسلام کا مغز اور اصل ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے، اور اس قدر استغراق دنیا میں ہو رہا ہے، اس میں غرق ہو چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا۔ تو عام طور دنیا داروں میں دیکھ لیں، تجارت ہے تو دنیا کے لیے، عمارت ہے تو دنیا کے لیے، بلکہ نماز اور روزہ بھی اگر ہے تو وہ دنیا کے لیے، دنیا داروں کے قرب کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے، مگر دین کا پاس ذرا بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ باتیں سچ ہیں، اور آج بھی سچ ہیں۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کے اعتراف اور قبولیت کا اتنا ہی منشا تھا جو سمجھ لیا گیا، یا وہ بلند غرض ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن پاک کیا جاتا ہے اور اس میں فرشتوں کا رنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا کلام سنتا اور اس سے تسلی پاتا ہے۔ اب تم میں سے ہر ایک اپنے دل میں سوچ لے کہ کیا یہ مقام اسے حاصل ہے، وہ مسلمان ہوں یا احمدی ہوں، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ مقام ہمیں حاصل ہے، اور ہمیں تو خاص طور پہ اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کے بارے میں بعض پیشگوئیوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، جن میں وہ پیشگوئیاں بھی شامل ہیں جو قرآنی ہیں، کچھ ذکر پہلے بھی میں کر آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ من جملہ ان دلائل کے جو میرے مسیح موعود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، وہ ذاتی نشانیاں ہیں جو مسیح موعود کی نسبت بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ مسیح موعود کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری زمانے میں پیدا ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے، یکون فی آخر زمانے اندہ تظاہر الفتن والمنقطاع من الزمن امیر، کہ آخری زمانے میں جب فتنوں کا غلبہ ہوگا اور زمانہ منقطع ہو جائے گا تو ایک امیر یعنی مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ اور اس بات کے ثبوت کے لیے کہ در حقیقت یہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح کو ظاہر ہونا چاہیے، دو طور کے دلائل موجود ہیں۔ اول یہ کہ وہ آیات قرآنیہ اور آثار نبویہ جو قیامت کے قرب پر دلالت کرتے ہیں پورے ہو گئے ہیں، جیسا کہ خسوف کسوف کا ایک ہی مہینہ میں یعنی رمضان میں ہونا، جس کی تصریح آیت و جمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، اس میں ہے۔ یہ تشریح خسوف و خسوف کی میں پہلے بھی وضاحت کر آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ستاروں کو متواتر ٹوٹنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جیسا کہ آیت واعظ الکواکب انتصرت سے ظاہر ہے، یعنی جب ستارے جھڑ جائیں گے، ہدایت والے کم ہو جائیں گے، اور نام نہاد علماء جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں زیادہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ آج کل ہم یہی کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور ان ستاروں کی اصل روشنی تو ختم ہو چکی ہے، علماء تو صرف نام کے علماء ہیں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ سخت قسم کا کسوف شمس واقعہ ہو جس سے تاریکی پھیل جائے گی، جیسا کہ آیت اذا الشمس کورت سے ظاہر ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب نور آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ اس عارضی ذوف کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں پر آنے والا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ سورج ہیں جن کی روشنی دنیا میں پھیلی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی تعلیم پر پردہ پڑ جائے گا، آپ کی عظمت لوگوں کے دلوں سے مٹ جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے آپ کی عظمت اور آپ کی خصوصی تعلیم لوگوں پر واضح کی جائے گی۔ قرآن کریم پر غور کریں تو یہ مطلب پتہ لگے گا، نہ کہ صرف ظاہری معنوں پہ غور کرتے ہیں لوگ۔ پھر یہ کہ جو لوگ وحشی، اراذل اور اسلامی شرافت سے بے بہرہ ہیں، ان کا اقبال چمک اٹھنا، جیسا کہ آیت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ مترشح ہے، یعنی یہ اسلامی شرافت سے بے بہرہ ہیں اور وحشی لوگ ہیں، ان کا اقبال چمک اٹھے گا، یعنی وحشی اکٹھے کیے جائیں گے علاوہ جانوروں کے اکٹھا کرنے کی۔ یہ بھی ایک بات ہے، مطلب ہے اس کا کہ نام نہاد انسانوں کی وحشیانہ حرکتیں دوبارہ سامنے آ رہی ہیں۔ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے اور بڑے ترقی پسند ہیں، لیکن ہیں وحشی۔ کیا ان کی حرکتیں وحشیانہ نہیں ہیں؟ بڑے اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مرد خدا کی ضرورت ہے جو ان کو صحیح راستے پر چلائے، اور یہی وہ زمانہ ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وحشی لوگ علم، عقل اور ترقی کے نام پر اکٹھے ہو رہے ہیں، وحشیانہ حرکتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا دلیلیں ہوں گی جو ہمیں سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کتابوں اور رسالوں اور خطوط کا ملک میں شائع ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میں کہ صحف و نشرت، اس سے ظاہر ہے کہ جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی، اشاعت زیادہ ہو جائے گی، میڈیا اور نشر و اشاعت کے سامان بے شمار ہوں گے، اور آج یہ چیز مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسی کو قائم ہو رہا ہے۔ اور یہ ذرائع برائیاں پھیلانے والے ہیں، ان برائیوں کو روکنے کے لیے تو مسیح موعود نے آنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہی ایجادات سے مسیح موعود کی جماعت بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، اور نیکیاں بھی اس ذریعے سے نشر ہو رہی ہیں۔ بس اس زمانے میں ایک مسئلے کی ضرورت تھی جو آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن اگر غور کریں علماء تبھی ان کو سمجھ آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ علماء کی باطنی حالت کا جو نجوم اسلام ہے مقدر ہو جانا بھی لکھا ہے، جیسا کہ وزن نجوم قدرت، وزن نجوم قدرت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب ستارے دھندلے ہو جائیں گے، صحابہ کے نمونے غائب ہو جائیں گے، نیک لوگوں کے نمونوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اور ان نام نہاد علماء کے نمونے تو دھندلائے ہوئے ہوں گے جو اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ سب کچھ جو ظاہر ہو رہا ہے آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کے اثر کو مٹانے کے لیے، اسلام کی چمک دکھانے کے لیے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں تھی؟ پھر فرمایا کہ بدعتوں اور ضلالتوں اور ہر قسم کے فسق و فجور کا پھیل جانا بھی ہے اس زمانے میں، جیسا کہ آیت اذا السماء انشقت سے مفہوم ہے، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمانی نشان ظاہر ہوں گے، جیسا کہ سورج گرہن، دمدار ستارہ، آفات وغیرہ سب ظاہر ہو رہے ہیں آپ کی نشانی میں۔ یہ نشان آپ کے دعوے کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ اس فسق و فجور کے پھیلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کام کر رہی ہے، اور آفات بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ تمام علامتیں قرب قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں، اور دنیا پر ایک انقلاب عظیم آ گیا ہے۔ اور جب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، جیسا کہ آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر سے سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ زمانہ جس پر 1300 برس اور گزر گیا، اس کے آخری زمانہ ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ پر اس زمانے میں اصلاح کے لیے ضروری تھا کسی مسئلے کا آنا۔ آپ فرماتے ہیں پر ضرورت زمانہ بھی ہے، پیش گوئیاں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات بھی شامل ہیں، جیسا کہ ابتدا سے آج تک دیکھ رہے ہیں
اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب میں بموجب آیت کریمہ و عامہ بنعمت رب کا حادث اپنی نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی ہے۔ میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ جن کی بے شمار ان کی تعداد ہے۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدے کے موافق مجھ کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل پر اپنے وعدے کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من ارادہ احانت کا کہ میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اور اس کی بہت ساری نشانیاں ہمیں آج کل نظر آتی ہیں، جو رپورٹیں آتی ہیں ہمیں اس میں ذکر ہوتا ہے ان کا، بعض مانے نہ مانے اور بعض اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت بعثت سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی یہ مدت دراز کسی کاذب کو نصیب نہیں ہوئی، اور بعض نشان زمانے کے حالات کے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ زمانہ کسی امام کے پیدا ہونے کی ضرورت تسلیم کرتا ہے، اس کی نشانیاں بہت ساری میں بیان کر آیا ہوں۔ اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ میری دعا سے بعض خطرناک بیماروں نے شفا پائی اور ان کی شفا کی پہلے سے خبر دی گئی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا نے حوادث ارضی یا سماوی ظاہر کیے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسے سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1,00,000 کے قریب تھے، اور جیسے خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہ انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں بتلایا گیا کہ یہ سچا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ نشان آج بھی ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ کل کی رپورٹ میں نے ذکر کیا تھا چند واقعات کا، لیکن ایسے بے شمار واقعات کی رپورٹیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ یہ سچا انسان اسے قبول کرو، اور بعض نے اس وجہ سے بیعت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور یہ خدا کا آخری خلیفہ اور مسیح موعود ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو بعض اکابر نے میری پیدائش یا بلوغ سے پہلے میرا نام لے کر میرے مسیح موعود ہونے کی خبر دی، جیسے نعمت اللہ ولی اور میاں گلاب شاہ ساکن جمال پور ضلع لدھیانہ، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن کا دامن ہر ایک قوم کے مقابلے پر اور ہر ایک ملک تک اور ہر ایک زمانے تک وسیع چلا گیا ہے، اور وہ سلسلہ مباحلات ہے جس کے بہت سے نمونے دنیا نے دیکھ لیے ہیں، اور پھر آج تک یہ تائیدات و نشانات نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں پھیلی ہوئی جماعت اور ہر ملک میں پیش گوئی کے مطابق آپ کی بیعت میں لوگوں کا آنا، کیا یہ خدا تعالیٰ کی تائیدات کی نشانی نہیں؟ کاش کہ یہ لوگ عقل کریں۔ بس تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ بس یہ سب باتیں ان لوگوں کے سوچنے کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اگر آنکھوں میں پردے نہ پڑے ہوں اور انصاف کے تقاضوں سے پرکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ ہی زمانے کی ضرورت کے مطابق عین وقت پر مسیح و مہدی کے مقام پر فائز ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور گزشتہ 136 سالہ جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یقیناً خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی جماعت کے ساتھ ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے اور ہر ملک میں جماعت کا قیام، اسلام کی تبلیغ کا کام، لوگوں کا اسلام کی طرف مائل ہونے کا رجحان، جیسا کہ میں نے کل کی رپورٹ میں ذکر کیا تھا، لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، قرآن کریم کی اشاعت اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کو ہر جگہ پہنچانے کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اب مخالفین چاہے 1000 کوششیں کر لیں
یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے پھیلتا ہی چلا جائے گا اور چلا جا رہا ہے. اور تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ. حضرت محمد مصطفیٰ. اسلام احمدیت. اسلام احمدیت. غلام احمد کی. غلام احمد کی. خلافت احمدیہ. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. نعرہ تکبیر. لیکن ساتھ ہی یہ ہم پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے یا نعرے لگانے سے ہم اپنا مقصد نہیں پا سکتے. ہمیں بھی اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے اندر حقیقی انقلاب پیدا کریں گے تب ہی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حقیقی مددگار بن سکیں گے اور حقیقی مددگار بن کر دنیا کو اسلام کی آغوش میں لانے والے بن سکیں گے. خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے والے بن سکیں گے اور دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے والے بن سکیں گے. خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. دعا کر لیں. آمین.